امریکی ناکہ بندی نے ایران کی سمندری تجارت کو روک دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ بحری فوج اور گائیڈڈ میزائل کی مدد سے بندش جاری ہے۔ یو ایس ایس پنکی جہاز علاقائی پانیوں میں گشت کر رہا ہے۔ دوسری جانب آبنائے ہرمز کی بندش پر صدر ٹرمپ کی زیر صدارت سچویشن روم میں اہم اجلاس۔ امریکی نائب صدر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ڈین کیم، وزرائے خارجہ جنگ اور خزانہ کی شرکت۔ اسٹیو وٹکوف وائٹ ہاؤس چیف آف ڈیفنس ڈائریکٹر CIA بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا انتباہ، بحری جہاز صرف ایرانی نیول کمانڈ کی ہدایات پر عمل کریں۔ آبنائے ہرمز کی طرف کوئی جہاز بڑھتا تو دشمن سے تعاون سمجھا جائے گا۔ پاسداران انقلاب نے کہا امریکہ ناکہ بندی کے ذریعے بحری قزاقی جاری رکھے ہوئے ہے۔ جب تک امریکہ ایران سے آنے اور جانے والے جہازوں کی آمد و رفت کو پوری آزادی کے ساتھ بحال نہیں کرتا، اس وقت تک آبنائے ہرمز کی نگرانی سخت رہے گی۔ ہرمز عبور کرنے کی کوشش پر 2 تیل بردار بھارتی جہازوں پر فائرنگ، آبنائے ہرمز سے گزرنے سے روک دیا۔ ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ محمد باقر کالیباف کا کہنا ہے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کا خاتمہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی بندرگاہوں پر ناکہ بندی ختم ہونے تک آمد و رفت محدود رہے گی۔ امریکی ناکہ بندی جاہلانہ فیصلہ، دوسرے ممالک آبنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں مگر ہم نہیں، یہ ناممکن ہے۔ امریکی مائن سویپر اپنی موجودہ پوزیشن سے 1 انچ بھی آگے بڑھے تو ہم فائرنگ کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اہم شخصیت کے جلد وائٹ ہاؤس پہنچنے کی بات کر دی۔ کہا ایک ذہین اور اچھی شخصیت آ رہی ہے، ایران سے بہت اچھی بات چیت چل رہی ہے، آج رات تک معلومات آ جائیں گی۔ وہ کل صبح غیر معمولی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں۔ امریکہ نے مذاکرات میں سخت موقف اختیار کیا، بدھ تک معاہدہ نہ ہوا تو ایران پر دوبارہ حملہ کر دیں گے۔ معاہدے پر دستخط ہوتے ہی ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کر دیں گے۔ ایران آبنائے ہرمز دوبارہ بند کر کے امریکہ کو بلیک میل نہیں کر سکتا۔ معلوم نہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے 47 سال کیوں انتظار کرنا پڑا۔ تہران کو ایٹمی ہتھیار نہیں رکھنے دیں گے۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے مطابق پاکستان کی ثالثی کے ذریعے نئی امریکی تجاویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ مذاکراتی ٹیم قومی مفادات پر کسی قسم کی رعایت نہیں دے گی۔ ایرانی عوام کی حقوق اور قربانیوں کا ہر حال میں دفاع کریں گے۔ ایران کی تاریخی مزاحمت کے بعد مخالفین کو جنگی میدان میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ مذاکرات کی درخواستوں کے بعد ایران نے پاکستان کی ثالثی کے ذریعے مجوزہ فریم ورک کی بنیاد پر مذاکرات پر رضامندی ظاہر کی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے ابھی کوئی تاریخ طے نہیں ہوئی۔ ایرانی بحریہ دشمنوں کو تلخ شکست دینے کے لیے مکمل تیار ہے۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی نے سوشل میڈیا بیان میں کہا کہ امریکی منصوبوں کے خلاف ایرانی فورسز ڈٹ کر کھڑی ہیں، ایران کو توڑنے کی خواہش کو ناکام بنا دیا۔ نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے امریکہ کی جانب سے ایرانی پورٹ کی ناکہ بندی کو غیر قانونی قرار دیا۔ کہا ہم آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنا چاہتے ہیں، امریکہ سفارتی راستے کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سعید خطیب زادہ کا کہنا تھا کہ جنگ کسی مثبت حل کی طرف نہیں لے جا سکتی، اگر ہم جنگ میں واپس آئے تو پوری طاقت سے جواب دیں گے، کوئی ایران پر اپنی خواہشات مسلط نہیں کر سکے گا۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے جنوبی لبنان میں فضائی حملے جاری، نئی یلو لائن کے جنوب میں حملے کیے گئے۔ سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کی UN فورس پر حملے کی مذمت۔ اقوام متحدہ عبوری فورس پر حملے میں 1 فرانسیسی فوجی ہلاک، 3 زخمی ہو گئے۔ انطونیو گوتریس کا کہنا ہے لبنان میں خدمات انجام دینے والے آمد فوجیوں کی ہلاکت کا یہ تیسرا واقعہ ہے۔ اسرائیلی حملے بند کیے جائیں، فریقین کو دشمنی کے خاتمے اور جنگ بندی کا احترام کرنا چاہیے۔ نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ میں دھکیلا۔ سابق امریکی نائب صدر کیملا ہیرس کی ٹرمپ پر تنقید، کہتی ہیں ٹرمپ ایسی جنگ میں کودے جو امریکی عوام نہیں چاہتے تھے۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو کی خاطر امریکی فوجیوں کی زندگی خطرے میں ڈالی۔ جنگ کی اثرات امریکی عوام بھگت رہے ہیں، لوگ جنگ کی وجہ سے مہنگا ایندھن خریدنے پر مجبور ہیں۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے ایک اور سفارتی مشن مکمل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی 3 ملکی سفارتی دورہ مکمل کر کے وطن واپسی۔
وزیر داخلہ سے ملاقات، محسن نقوی نے موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا، انطالیہ سے روانگی کے وقت مذاکرات اور سفارتکاری کے لیے مشترکہ کاوشیں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ وزیر اعظم نے 3 ملکی دورے کے دوران سعودی عرب، قطر اور ترکی کی قیادت سے اہم ملاقاتیں کی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے فلسطین اور لبنان میں اسرائیلی بربریت پر آواز اٹھا دی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی اسرائیل سے تجارتی معاہدے کی معطلی کے لیے یورپی قیادت پر دباؤ ڈالنے کی اپیل۔ 21 اپریل کو برسلز میں امریکی اتحاد برائے 2 ریاستی حل پر عمل درآمد کا اجلاس طلب۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ یورپی یونین اسرائیل کی سب سے بڑی تجارتی شراکت دار ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ اسرائیل نے لبنان میں ہر طرح کے قانون کو بالائے طاق رکھ کر کارروائی کی۔ ادھر برطانوی پارلیمنٹ میں اسرائیل کے خلاف ہنگامی تحریک پیش، 75 اراکین کی حمایت، مغربی کنارے کے الحاق منصوبوں اور اسرائیل پر پابندیوں کا مطالبہ۔ پاکستان کے خلاف کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ عالمی امن کے لیے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب۔ کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی عالمی امن کے لیے کوششیں قابل تعریف ہیں۔ مارکہ حق اور بنیانو مرصوص نے پاک فوج کی حکمت عملی پوری دنیا نے دیکھی۔ پاک فضائیہ نے نہ صرف دشمن کے جہاز گرائے بلکہ جنگی تاریخ رقم کی۔ دشمن پاکستان کی طاقت اور ہنرمندی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ کیڈٹس کی بنیادی ذمہ داری ملک کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ مہمان خصوصی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس میں اعزازات تقسیم۔ کیڈٹس کا وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہر قربانی دینے کے عزم کا اعادہ۔ While giving me a clear purpose, that is to serve my country with utmost dedication. May Allah Almighty continue His blessings upon us and grant us the sheer strength to meet the challenges that lie ahead. At the same time, I would also endeavor to be a role model for the young women aspiring to serve this great nation with dignity and honor. Pakistan Army Zindabad, Pakistan Paindabad. بانی تحریک انصاف کی اہلیہ بشرا بی بی کا اڈیالہ جیل میں آنکھوں کا طبی معائنہ۔ ماہر امراض چشم ڈاکٹر ندیم قریشی اور ڈاکٹر عارف نے بشرا بی بی کی سرجری کے بعد فالو اپ چیک اپ کیا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بشرا بی بی کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئی درخواست دائر۔ میڈیکل ایمرجنسی کی وجہ سے سزا معطلی کی درخواست پر جلد فیصلہ کرنے کی استدعا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا تمام ترقیاتی منصوبے 2 برسوں میں مکمل کرنے کا حکم۔ مراد علی شاہ کی زیر صدارت 45 ارب روپے کے پائیدار ترقی اہداف کے پروگرام کا جائزہ اجلاس۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عوامی ترقیاتی منصوبوں پر اب تک 25 ارب 93 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ ہر اسکیم کی لاگت کا 50% رواں مالی سال جبکہ باقی اگلے سال مختص ہوگا۔ لاگت میں اضافہ یا غیر ضروری ترمیم ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی تمام اضلاع میں اسکیموں کی منصفانہ تقسیم یقینی بنانے کی ہدایت۔ بارشوں کا نیا اسپیل آنے کو تیار۔ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور ژالہ باری متوقع۔ این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، جہلم، گجرات، گجرانوالہ میں بارش کا امکان۔ پشاور، چترال، دیر، سوات، مالاکنڈ، ہری پور، چارسدہ، بنو، مانسیرا میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کی پیشگوئی۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بارشوں کا الرٹ۔ مری کی جھیکا گلی میں لینڈ سلائڈنگ کے باعث درجنوں مکان مکمل طور پر تباہ۔